أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 اور 27۔ آیت نمبر 26 میں مچھر کی مثال، اس کا عنوان ہے مچھر کی مثال۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کوئی مثال بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا، وہ مچھر کی مثال ہو یا اس سے کوئی چھوٹی چیز ہو یا اس سے کوئی بڑی چیز ہو، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا۔ ایمان والے حق سمجھتے ہوئے اس مثال کو قبول کر لیتے ہیں، اور جو کافر ہیں تو وہ مزید گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 27 میں یہ بتایا گیا ہے کہ گمراہ کون ہیں، ان کی علامات کیا ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، یا گمراہ لوگوں کی صفات کیا ہیں جو آیات کو سن کر ان کو مانتے نہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو وہ کون لوگ ہیں، ان کی کیا کیا صفات ہیں، ان میں یہ خامیاں پائی جاتی ہیں کہ وہ عہد توڑنے والے ہیں اور قطع رحمی کرنے والے ہیں اور فساد کرنے والے ہیں۔ اب لفظی ترجمہ دیکھیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یستحیی، نہیں حیا کرتا، ان یضرب، یہ کہ بیان کرے، مثلا ما، کوئی بھی مثال، بعوضۃ، مچھر کی ہو، فما فوقها، یا اس سے بھی آگے کی، اس سے کسی بڑی چیز کی۔ فاما الذین، وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، فیعلمون، تو وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ بے شک یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، مَاذَا، کیا، اراد اللہ، ارادہ کیا اللہ نے، بِهَذَا مَثَلًا، اس مثال کے ساتھ، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہت زیادہ کو، وَيَهْدِي بِهِ، اور ہدایت پاتے ہیں اس کے ذریعے، كَثِيرًا، بہت زیادہ، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ ہوتے اس سے مگر فاسق، جو نافرمان ہیں، فاسق ہیں، وہی گمراہ ہوتے ہیں۔ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ، اور فاسق کون ہیں؟ جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹتے ہیں، ما امر اللہ، جس کو حکم دیا اللہ نے، بِهِ ان یوصل، کہ اس کو جوڑا جائے، جس کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو وہ کاٹتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ تو ان دو آیات میں، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال بیان کریں یا اس سے بڑی چیز کی بیان کریں۔ قرآن مجید میں عنکبوت، مکڑی کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، مکھی کی مثال بھی بیان کی، ذباب جس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ گدھے کی مثال، کتے کی مثال بھی بیان کی۔ تو اللہ تعالیٰ
مثال بیان کریں، اللہ کی مخلوقات ہیں، جس کی مثال بیان کریں، اللہ کو کون پوچھنے والا ہے؟ تو یہ منکرین قرآن کافر لوگ جو قرآن کو نہیں مانتے تھے، اس کو حق نہیں سمجھتے تھے، تو جب چیلنج ان کو کیا گیا کہ اس جیسا تم لا کر دکھا دو، پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا، تو لا نہ سکے، تو اب وہ بہانے تراشنے لگے، طرح طرح کے تانے دینے لگے، کہنے لگے دیکھیں جی قرآن مجید میں مچھر کی مثال ہے، اس کی مثال کا کیا فائدہ ہے؟ مثال تو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، کوئی بھی مثال اللہ تعالیٰ دے دیں، اس میں کیا حرج ہے؟ تو وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا کسی چیز کی بھی مثال کو بیان کر دے، وہ مچھر کی ہو یا اس سے بڑی چیز کی ہو، اس سے چھوٹی چیز کی ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا مثال بیان کرنے سے۔ اور وہ لوگ جو ماننے والے ہیں، مومن ہیں، وہ جانتے ہیں انہ الحق من ربہم، کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق اور سچ ہے، جو بھی قرآن مجید میں اس کو مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کافر ہیں تو وہ بہانے بناتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال کے ساتھ کیا ارادہ کیا، تو اسی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ انہی مثالوں سے ہدایت پاتے ہیں۔ اور گمراہ کون ہوتے ہیں؟ وما يضل به الا الفاسقین، جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں، وہی گمراہ ہوتے ہیں۔ اور وہ یہ کیسے لوگ ہیں گمراہ؟ گمراہ کون ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جنہوں نے اللہ سے پختہ وعدہ کر کے، عہد کر کے اس کو توڑ دیا۔ اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا؟ تمام انسانوں نے یہ وعدہ کیا کہ الست بربکم، اللہ نے جب پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے اقرار کیا کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ، تو ہمارا رب ہے۔ لیکن مشرکین نے وعدہ توڑ دیا۔ اب رب کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، حاجات ضروریات اسی سے مانگی جائیں، وہی پرورش کرنے والا ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی عہدہ دینے والا ہے، وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ لیکن اس رب کے در کو چھوڑ کے در در کی ٹھوکریں کھانے والے، ان نے رب کی ربوبیت کو کیسے مانا ہے؟ تو جن نے بتوں کی عبادت شروع کر دی، مورتیاں گڑھ لی، تو ان نے رب سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو توڑ ڈالا۔ ینقضون عہد اللہ، اور اسی طرح یہود و نصارہ نے وعدے کو توڑا۔ ان کی کتابوں میں یہ موجود تھا، انبیاء علیہم السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام، وہ یہ بتا کر گئے تھے کہ ہمارے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، ان کی تم نے پیروی کرنی ہے، ان کی بات کو ماننا ہے، قرآن پر ایمان لانا ہے۔ لیکن یہ منکر ہو گئے، ایمان نہ لائے، تو جو وعدہ ان نے کیا تھا اس وعدے کو توڑ ڈالا۔ اپنی کتابوں کو پڑھتے ہیں، اس میں یہ چیز موجود ہے کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اپنی امت کو اور اپنے قوم کو بتایا، لیکن نے وعدہ کرنے کے باوجود کیا کیا؟ اس وعدے کو توڑ دیا اور ایمان نہ لائے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ بھی اللہ سے جو وعدہ کرتے ہیں اس کو توڑتے ہیں، وہ اس میں شامل ہیں، وہ فاسق ہیں، گناہ گار ہیں۔ آپ اگر اللہ کا نام لے کر کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرنا چاہیے، وعدے کو توڑنا نہیں چاہیے۔ عام وعدے بھی مراد ہیں، اور انسانوں میں ہم بھی شامل ہیں۔ ہم نے جب اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ اگر شریک کریں تو یہ وعدے کو توڑنے کے مترادف ہے۔ تو وہ لوگ جو اللہ سے پختہ عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ، اور قطع کرتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں جس چیز کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ملانے کا حکم کس کا دیا؟ رشتہ داری کو ملاؤ، اللہ نے اس چیز کو حکم دیا ہے۔ لیکن مومن ہونے کے باوجود اگر کوئی قطع تلقی کرتا ہے، آج یہ عام ہے، بائیکاٹ کر دو، چھوڑ دو، اس کو ترک کر دو، اس سے میرا کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ رشتہ داریوں کو کاٹا جاتا ہے یا نہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، کہ صلہ رحمی کیا کرو، رشتہ داریوں کو ملایا کرو۔ اور ایک روایت میں فرمایا سِلْ مَنْ قَطَعَكَ، آج لوگ کہتے ہیں نا کہ یار وہ مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتا، مجھے نہیں پوچھتا، میں کیوں پوچھوں؟ میرا رشتہ دار ہے تو رہے اپنی جگہ پہ رہے، مجھے پوچھے گا تو میں پوچھ لوں گا، مجھے گفٹ دے گا تو میں دے دوں گا، میرے بچے کی شادی پہ آئے گا تو میں بھی چلا جاؤں گا، اگر وہ نہیں آتا تو میں کیوں آؤں؟ میرا بھائی کاٹ ہے اس سے، میں اس سے نہیں بات کرنا پسند کرتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو قطع تلقی کرتا ہے اس سے ملاؤ، جو تو پہلے سے تمہارے ساتھ خوش ہے اور اس کا اخلاق اچھا ہے، تو اس سے تو قطع تلقی ہوگی ہی نہیں نا، اس سے ملانے کا کیا مقصد؟ وہ تو پہلے سے ملا ہوا ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساقی، جو دور ہے اس کو قریب کرو، یہ اسلام کا درس ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ
فوق 3 لیال کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض رہے۔ مشرکین نے یہ کام کیا تھا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں تھیں، لیکن کیا کیا کہ یہ اسلام کی دعوت دیتا ہے، نبی اس سے قطع تلقی کر لو، اس سے بائیکاٹ کر لو۔ مشرکین مکہ نے یہ کام کیا تھا۔ اسلام ہمیں رشتہ داریوں کو ملانے کا حکم دیتا ہے، جوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ فاسق لوگ کون ہیں؟ جو اللہ سے وعدہ کیا اس کو توڑتے ہیں، اور اللہ نے جس چیز کو ملانے کا حکم دیا ہے اس کو بھی قطع کرتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ کیسے فساد؟ ایک کی بات دوسرے تک پہنچا دی، لڑائی ڈلوا دی، سمجھتے ہیں میں بڑا چلاک ہوں، میں نے ان کے درمیان نفرت ڈال دی۔ چلاک نہیں ہو، اپنی قسمت پر رونا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ ہم سے کیا ہو رہا ہے، اپنی عادات پہ رونا چاہیے، اپنے ایسے بدعمالیوں پر رونا چاہیے کہ مومن امن والا ہوتا ہے، مومن امن کا درس دینے والا ہوتا ہے، مومن معاشرے میں امن پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ فساد مچانا یہ منافقین کی علامت ہے، آپ نے پڑھا پیچھے۔ اور یہ لوگ فرمایا کہ یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہ فاسق لوگ ہیں، یہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔